اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو جو تمہاری سوسائٹی میں دوست نہیں بناؤ۔ اصل میں کیوں منع کیا گیا تھا؟ وہ اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ان کی سب کی آپس میں رشتہ داریاں تھی، خاندانی رقابتیں تھی، محلے داری تھی، دوستی تھی، یاری تھی، تو ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، تو کاروبار بھی ایک ساتھ کرتے تھے، کام کاج بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا اسلام کا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ اگر میں کسی جماعت کا لیڈر ہوں، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف تو ہے لیکن آپ شائستہ طریقے سے میرے ساتھ رہتے۔ وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ اختلاف کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو مہذب طریقے سے ساتھ رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے یہ تو میری اور آپ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی نا، کہ اگر میرے کسی دوست کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور کوئی آدمی میرا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی میرا ساتھی ہو، میرا دینی بھائی ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو غیرت دلائی کہ تم ان کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کرو، اور اب آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہے اس میں وجہ بھی بتائیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، مذاق جو اڑا رہے تھے تو کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ اس میں یہ کر رہے تھے کہ اے ایمان والو، کفار میں سے اور ان اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے ہیں، تمہارے دین کو ہنسی کھیل میں اڑاتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہیں بنا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ اچھا، سورہ مدثر میں ایک آیت ہے، ما سلککم فی سقر، اہل جہنم سے جب پوچھیں گے جنتی کہ بھائی تم یہاں کیوں آئے، تو وہ وجہ بتائیے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین۔ ایک وجہ یہ بتائیے کہ ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ وجہ بھی انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ اہل کتاب اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ صرف اختلاف نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کھیل بنا لیا انہوں نے کہ تمہارا مذاق اڑایا، تمہارے دین کا، اسلام کا مذاق اڑا رہے، اور اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام کا مذاق اڑا رہے۔ ایسی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ احمق لوگ ہیں، یعنی ان کے عقل نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں وہ صحیح بات کیا ہے۔ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم ہم لوگوں سے کیوں بگڑے ہوئے ہو، یعنی ہم سے کیوں ضد کے اوپر آئے ہوئے ہو۔
یہی نہ کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ اس نے ہمارے نبی پر نازل کیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں جو خوشخبریاں آئی تھی اور اس پر اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم بھی ایمان لے آؤ گے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے، ایمان بھی لے لائے اور دوسرا یہ کہ مخالفت کے اوپر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان ان سے کہیں گے کہ بھائی تم ہمارے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے قرآن کو تسلیم کر لیا، اللہ کو مان لیا، اس لیے ہاں مگر تم لوگوں میں سے اکثر و بیشتر اللہ کے نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں بتا دوں کہ وہ کون ہے جس کا انجام اللہ کے پاس فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب میں نام لے کے بتا دوں، یعنی ایک ڈرایا جا رہا ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو تمہارے نام بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ اب یہاں پہ اشارہ دیا ہے کہ کون لوگ تھے، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ کا غیظ و غضب ٹوٹا، اور یہ غیظ و غضب کون سا قوم ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہود، اور ولا الضالین جو گمراہ ہے، عیسائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن پہ اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا وہ ہے یہ لوگ، یعنی اشارہ ہے یہودی اور نصارہ کی طرف، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے۔ انہی میں بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر بنا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دلا رہے کہ تم شرم کرو، حیا کرو، تمہارے اوپر تو پہلے بھی عذاب آ چکا ہے، تم نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی ہے اور بغاوت کی ہے، تو تمہارا تو یہ حشر ہوا تھا کہ تمہیں سور اور بندر کی شکل بنا دیا گیا تھا، تو ذرا حیا اور شرم کرو۔ جو شیطان ہی کے بندے بنے رہے ان کا مقام زیادہ برا ہے، چونکہ وہ صحیح راستے سے بہت دور اندھیروں میں بھٹک رہے۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لیکن آتے ہوئے وہ جتنے سخت کافر تھے جاتے ہوئے بھی اتنے سخت کافر ہیں۔ یعنی جتنے جوش کے ساتھ وہ آئے تھے وہ واپس بھی اسی طرح جا رہے، یعنی ایمان قبول کرنے میں جتنا انہوں نے جوش دکھایا تھا، واپسی میں وہ اتنی نفرت کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر جو ہے نفرت بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے واپس جاتے ہوئے بھی اتنے ہی سخت کافر تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کثرت سے لوگ گناہ اور ظلم کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں۔ یہ لوگ کتنی بری حرکات کرتے پھر رہے ہیں۔ جو آدمی جس کی فطرت کے اندر جو ہے وہ بدی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہر جگہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دینی عالم کے ساتھ، کسی مذہبی رہنما کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ برائی کرے، وہ پھر معاشرے میں جہاں بھی جائے گا جس کے ساتھ بھی رہے گا وہ برا ہے، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جگہ گناہ کے کاموں کے اندر، ظلم کے کاموں کے اندر آگے آگے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بھی بٹور رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کتنی بری حرکات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنی اسرائیل کا جو سارا کچا چھٹا تھا وہ کھول کے بیان کر دیا، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہ صرف دین کی طرف آتے نہیں ہیں بلکہ دین کا اور دین کے کام کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے بتایا تھا سورہ مدثر میں بھی ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ چیز بھی جہنم میں انسان کو لے جانے کا سبب بننی چاہیے۔ تو آج بھی کم از کم کسی کا ساتھ نہ دے تو چپ تو رہ سکتا ہے، نیوٹرل تو رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ قرآن کریم پڑھ لے، سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ برے صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ